سلطان محمد فاتح کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بایزید ثانی تخت نشین ہوا۔ سلطان تھا، بچپن ہی سے ادب کا دلدادہ، علم و شریعت اور ماہر فلکیات کا شوق رکھتا تھا۔ اپنی سلطنت کے مختلف علاقوں کو ایک دوسرے سے ملانے کی خاطر یونان اور بلغاریہ کے تجربہ کار انجینئروں کی مدد سے راستوں اور پلوں کا ایک جال بچھا دیا اور اس کام کو نہایت خوبی سے سر انجام دیا۔ امیر جمشید، جو کہ سلطان بایزید کا بھائی تھا، وہ بروسہ میں مقیم تھا۔ جب اسے اپنے باپ کے وصال کی خبر پہنچی تو اپنے ماتحت علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے دولت عثمانیہ پر اپنی فرمانروائی کا اعتراف کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب بروسہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں حالات اس کے لیے سازگار ہو گئے تو اس نے اپنے بھائی کی طرف قاصد روانہ کیا اور صلح کا مطالبہ کیا اور تجویز پیش کی کہ وہ اس کے حق میں سلطنت ہو جائے۔ سلطان بایزید نے دستبرداری سے انکار کر دیا کیونکہ وہ محمد فاتح نے اپنے بعد زمام اقتدار سنبھالنے کی وصیت پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ اس نے دوبارہ قاصد بھیجا اور اپنے بھائی بایزید کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ دولت عثمانیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، یورپی سلطنت پر بایزید حکومت کرے اور ایشیائی سلطنت پر جمشید۔ بایزید نے اس تجویز سے بھی اتفاق نہ کیا بلکہ تقسیم مملکت کی تجویز کو سرے سے ٹھکرا دیا، کیونکہ اس سے وہ عظیم مملکت ٹکڑوں میں بٹ جاتی جس کی تعمیر اور جدت کے لیے اس کے آباء و اجداد نے سخت محنت کی تھی۔ بایزید نے سلطنت کو یکجا رکھنے کا ارادہ کر لیا، ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دیا اور اس کی قیادت کرتا ہوا بروسہ پر حملہ آور ہوا۔ جمشید کو شکست ہوئی، وہ بروسہ سے مصر کی طرف بھاگ گیا۔ مصری سلطان نے اسے خوش آمدید کہا، اس کی خوب تعظیم و تکریم کی اور اس کے خاندان کو سفر کے تمام اخراجات دے کر حجاز مقدس کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ فریضہ حج ادا کر سکیں۔ جب جمشید ارض مقدس سے مصر لوٹا تو سلطان بایزید نے اسے یہ کہلا بھیجا، کس وجہ سے تو آج حج میں دینی فرائض ادا کر رہا ہے اور کیوں دنیاوی معاملات میں کوشاں ہے، حالانکہ یہ ملک اللہ کے حکم سے میرے مقدر میں ہے، پھر تو کیوں اللہ کے ارادے اور مشیت کے آڑے آتا ہے؟ جمشید نے جواب دیا، کیا یہ بات قرین انصاف ہے کہ تو عیش و عشرت اور راحت و آرام کی زندگی گزارے اور اپنے دن عیش میں بسر کرے اور میں ہر قسم کے آرام اور لذت سے محروم رہوں اور اپنا سر کانٹھوں پر رکھوں؟ دوسری جانب ہسپانیہ کے مسلمانوں کو جبراً نصرانی بنانے کے لیے وحشیانہ قوانین تشکیل دیے اور ان پر زندگی اجیرن کر دی تاکہ وہ جزیرہ نما عربیہ سے کوچ کر جائیں۔ مجبوراً مسلمانوں نے، جنہیں ہسپانوی عیسائی مور کہتے تھے، ہسپانیہ کے مختلف شہروں میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ وہ تمام علاقے جہاں مسلمان آباد تھے، خواہ وہ اکثریت میں تھے یا اقلیت میں، مسیحی مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بالخصوص غرناطہ اور ویلنسیا کے علاقے جہاں مسلمان کافی تعداد میں تھے، بغاوت کے ان شعلوں کو بغیر کسی رحم دلی اور نرمی کے ساتھ بجھایا گیا اور ہسپانوی حکومت کی طرف سے ان کے ساتھ کسی نرمی کا سلوک نہ کیا گیا، کیونکہ وہ خود ہی یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے بارے لوگوں کے دلوں میں زیادہ سے زیادہ نفرت اور کینہ پیدا ہو۔ دوسری طرف مسلمانوں کی نظریں فطری طور پر مشرق مغرب کے مسلمان بادشاہوں پر لگی ہوئی تھیں کہ وہ شاید ان کو وہاں سے نکالنے کی کوئی سبیل نکال لیں۔ اندلسی مسلمانوں نے مسلمان بادشاہوں کی خدمت میں کئی وفود اور یکے بعد دیگرے کئی خطوط ارسال کیے اور ان سے گزارش کی کہ وہ ان کی مدد کریں اور مسیحی مظالم سے، بالخصوص مذہبی رہنماؤں اور تفتیشی عدالتوں کے ظلم و جور سے نجات دلائیں، جنہوں نے ظلم و ستم کی ہر صورت کو روا رکھا ہوا ہے اور ان کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ دوسری طرف سلطان بایزید بہت ساری مشکلات کا سامنا کر رہے تھے جو اندلس جانے والے مجاہدین کے راستے میں رکاوٹ تھے، اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ سلطان کے اپنے ہی بھائی جمشید کی ان سے انبن ہو گئی تھی، جو تخت و تاج کے لیے کوشاں تھا۔ امیر جمشید کی وجہ سے روما میں پوپ اور یورپی ملکوں سے بھی تعلقات کشیدہ تھے۔ پولینڈ والوں نے مولداویا پر حملہ کر دیا تھا۔ ہنگری اور بلغاریہ کے ساتھ بھی جنگ ہو رہی تھی۔ پوپ جولس ثانی جمہوریہ بلغاریہ، ہنگری اور فرانس کے درمیان دولت عثمانیہ کے خلاف
ایک جدید صلیبی معاہدہ تشکیل پا چکا تھا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں عثمانی فوجوں کو ان علاقوں پر نظر رکھنا ضروری تھی، لیکن باوجود ان تمام مشکلات کے سلطان بایزید نے مدد بھیجنے کا اہتمام کیا اور مملوکی سلطان اشرف کے ساتھ معاہدہ کیا تاکہ دونوں ملک مل کر غرناطہ کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ سلطان بایزید صقلیہ کے ساحلوں پر بحری بیڑے سے حملہ کرے گا جو ان دنوں ہسپانیہ کے متحد تھے، اور مملوکی سلطان افریقہ کی طرف سے دوسرے حملوں کا اہتمام کرے گا۔ بایزید امن و آتشی کی طرف بہت مائل تھا۔ اس نے یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے سفارتی تعلقات صرف عثمانی دولت کی حدود پر واقع سلطنتوں سے تک محدود تھے۔ بایزید نے فلاحی اور دینی کاموں کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی، پبلک عمارات بنائیں، خیراتی کام کیے، مسجدیں، مدارس، بلڈنگز، مہمان خانے، تکیے، زاویے، مریضوں کے لیے ہسپتال، حمام اور پل تعمیر کروائے۔ مفتی اور اس مرتبہ کے علماء کے لیے تنخواہیں مقرر کیں۔ ہر عالم کو 10,000 عثمانی سکے سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس طرح صوفیہ سلاسل کے مشائخ اور ان کے درویشوں کے لیے وظائف مقرر کیے گئے۔ ان کے عہد حکومت میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا جس نے قسطنطنیہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 1070 گھر، 109 جامع مسجدیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ان کے علاوہ شاہی محلات اور شہر کے بازاروں کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ آب رسانی کا انتظام معطل ہو گیا۔ سمندری طوفان کی وجہ سے پانی خشکی سے کئی علاقوں تک آ پہنچا۔ سمندر کی لہریں فصیل شہر سے سر ٹکرانے لگیں۔ زلزلے کے جھٹکے روزانہ محسوس کیے جاتے رہے، حتیٰ کہ 45 روز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ جو ہی زلزلے کے جھٹکے ختم ہوئے، سلطان بایزید نے 15,000 مزدور لگا کر گری ہوئی تمام عمارتوں کو نئے سرے سے تعمیر کروا دیا۔ سلطان بایزید ثانی نے 67 سال کی عمر پائی۔ وہ بہت مضبوط جسم کا مالک تھا، ناک قدرے ٹیڑھی تھی، بال کالے تھے، طبعاً نرم مزاج اور علم کا دلدادہ تھا۔ سفر جنگ کے دوران جہاں پڑاؤ کرتا تھا وہاں کپڑے جھاڑ کر گرد و غبار جو اس کو کپڑوں پر لگا ہوتا تھا محفوظ کر لیتا تھا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو حکم دیا کہ اس غبار کو قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ حسب وصیت اس غبار کی اینٹ بنا کر ان کے دائیں رخسار کے نیچے رکھ دی گئی، گویا اس حدیث کی روح سے آگ سے بچنے کا اہتمام کیا کہ جس کے قدم راہ خدا میں غبار آلود ہوئے، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ سلطان بایزید کی مدت حکومت 31 سال سے کچھ دن کم ہے۔ 18 صفر 918 ہجری بمطابق 25 اپریل 1512 کو سلطان اپنے بیٹے سلیم کے حق میں تخت و تاج سے دستبردار ہو گیا۔ سلطان سلیم، جن کا عرصہ حکومت 1519 عیسوی ہے، کو لشکر کی پشت پناہی بھی حاصل تھی، کیونکہ لشکر کی نظریں سلیم پر لگی ہوئی تھیں اور فوج ان سے امید رکھتی تھی کہ وہ دولت عثمانی کی جنگی سرگرمیوں میں کافی حد تک اضافہ کرے گا اور فتوحات کی تحریک آگے کی طرف بڑھائے گا۔ اسی لیے لشکر نے بایزید کی مخالفت کرتے ہوئے فوراً سلیم کو ان کی جگہ دولت عثمانیہ کا تاجور نامزد کر دیا۔ سلطان تاج و تخت اپنے بیٹے کے حوالے کر کے دموتکیا جاتے ہوئے فوت ہوا، جہاں سے ان کی نعش کو استنبول لا کر جامع بایزید کے جوار میں دفن کیا گیا۔